حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام میں یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 12 کی مزید جو مشق ہے، مزید جو کلمات ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام آؤ قرآن سیکھے کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبیوں کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اپنا پروگرام آؤ قرآن سیکھے FGN چینل کے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو جو میرے ناظرین کرام ابھی تک مدنی قاعدہ لے کر نہیں بیٹھے ہیں، وہ جلدی جلدی مدنی قاعدے کھول لیجئے اور سبق نمبر 12 نکال لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 12 جس کے اندر ہم اظہار اور اخفاء کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ یہ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ ابھی ہم نون ساکن تنوین کے 2 قاعدوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، نمبر 1 اظہار اور نمبر 2 اخفاء۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں نون ساکن کا یا تنوین کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ اخفاء نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15۔ تو حروف اخفاء میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میں کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ تو یہ 2 قاعدے کے بارے میں ہم الحمدللہ کلمات کی مشق کر رہے ہیں اور کلمات کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں تاکہ کچھ دہرائی بھی ہو جائے۔ قرضا حسنا، قرضا حسنا، ضاد کی تنوین میں اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ قولا سدیدا، قولا سدیدا، قولن کی تنوین میں غنہ ہوگا، اخفاء ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آ رہا ہے۔ بقلب سلیم، بقلب سلیم۔ آگے چلتے ہیں۔
ملاقن حسابیہ، اس میں خاص دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ جو ہا ساکن ہے، یا کے بعد ہا ساکن کو ظاہر کرنا ہے. حسابیہ، حسابیہ، یہ، ٹھیک ہے، حسابیہ، حسابیہ. تو یہ ہا کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو ہا کے سکون کی آواز، ہا کے ساکن ہونے کی آواز آنی چاہیے. ملاقن حسابیہ بأس شدید، عذاب شدید. آگے چلتے ہم. قوما غیرکم، قوما غیرکم. جی، نمبر 1 قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو اس کو پور کریں گے. نمبر 2 قو، اس میں واو لین ہوگا، ٹھیک ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. قومن، من کی تنوین میں اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو گناہ نہیں ہوگا. غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو موٹا یعنی پور پڑھیں گے. غی، غی یہ یا میں یائے لین ہوگا. غیر، را کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. را پر زبر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں. قوما غیرکم، قوما غیرکم. آگے چلیں. عملا صالحا، عملا صالحا. عملا، عملا لن کی تنوین میں اخفا یعنی گناہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے. اچھا، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. اور صا، اس میں الف مدہ بھی ہوگا. الف مدہ ہوگا تو اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کے پڑھیں گے. عملا صالحا، رجال صدقوا، رجال صدقوا، ٹھیک ہے. رجال، یہ را کو ہم باریک پڑھیں گے یعنی موٹا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور قاعدہ ہے را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں یعنی موٹا نہیں پڑھتے ہیں، پور نہیں کرتے ہیں. رجا، جا میں الف مدہ ہوگا تو جیم کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کے پڑھیں گے. لن، لام کی تنوین میں اخفا یعنی گناہ کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور صاد کو ہم پور کریں گے کیونکہ صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صدقوا، اب یہ قو میں واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اور قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. رجال صدقوا. آگے چلتے ہیں. قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت. جی، قاف کو پور کریں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. قلی، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے. قلیلۃ، لتن تا کی تنوین میں اظہار ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے. غین حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت. آگے چلتے ہیں. عذابا ضعفا، عذابا ضعفا. جی، عذا، عین کی آواز کو عین کی طرح نکالیں گے یعنی درمیان حلق سے نکالیں گے، حمزہ نما والی آواز نہ ہو، یعنی عذابن، عذابن نہیں، عذابن، عذابن. اور ذال کو باریک کریں گے، اس کے اندر باریک کی خوبی پائی جاتی ہے، اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں زا جیسی آواز پیدا نہ ہو. دوسری بات، با کی تنوین میں اخفا یعنی گناہ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف ضاد آ رہا ہے. ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو ہم کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے. عذابا ضعفا.
مسفرۃ ضاحکۃ، مسفرۃ ضاحکۃ، جی مسفرہ، ایک تو را کو ہم پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور تا کی تنوین میں گننا ہوگا، اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف ضاد آ رہا ہے، اور ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کو بھی پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور قاعدہ ہے را پر زبر ہو تو را کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ مسفرۃ ضاحکۃ، مسفرۃ ضاحکۃ، آگے چلتے ہیں۔ علیم خبیر، علیم خبیر، جی علیم، لام میں یا مدہ ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ علیم، میم کی تنوین میں اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف ہے، تو تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اب اس طرح اس کو نہیں پڑھیں گے، علیم خبیر، گناہ نہیں ہوگا، بلکہ علیم خبیر، اور خبیر میں خا کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور خبی یا مدہ ہوگا بی میں، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کھینچے گے، اور رن را کو پور پڑھیں گے، کیونکہ را پر 2 پیش ہیں۔ علیم خبیر، آگے چلتے ہیں۔ سبحا طویلا، سبحا طویلا، جی سب، با میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا ناظرین؟ قلقلہ ہوگا، جی کیونکہ حروف قلقلہ میں سے با حرف آیا ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو حروف قلقلہ میں سے با آیا ہے، با ساکن ہے تو آواز لوٹائیں گے، سب، سبحا طویلا، اور ہا کی تنوین میں اخفا یعنی گننا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اور طا اس کو پور کریں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہے، کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، قاف، وا اور طا، جن کا مجموعہ ہے خصدغۃ قض۔ سبحا طویلا، سماوات طباقا، جی سماوات طباقا، جی میم کے اوپر کھڑی حرکات ہے، واؤ کے اوپر کھڑی حرکات ہے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہے دونوں میں، تو ان کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے، سماوات، اچھا واؤ کو یہ ہونٹوں کو گول کر کے ہمیں ادا کرنا ہے، سماوات طباقا، اور 3 تا کی تنوین میں غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اور طا یہ حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، تو اس کو ہم موٹا یعنی پور پڑھیں گے۔ سماوات طباقا، سماوات طباقا، جی ناظرین ہم آگے چلتے ہیں۔ رف خضر، رف خضر، جی را کو پور کریں گے، دوسری را کو بھی پور کریں گے، کیونکہ دونوں را پر زبر ہے، اور را پر زبر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فا کی تنوین میں اظہار ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے۔ رف خضر، اچھا خا کو پور کریں گے، ضاد کو بھی ہم پور کریں گے، کیونکہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور را کو ہم باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے 2 زیر ہے، اور قاعدہ ہے
را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ رفن خضرن، سحاب ظلمات، سحاب ظلمات، جی باقی تنوین میں اخفا ہوگا، یعنی گنہ کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف وا آ رہا ہے۔ اچھا، وا کے ادا کرتے وقت وا میں شدت نہیں لانی ہے، بلکہ نرمی سے اس کو پڑھنا ہے۔ وا میں زا کی آواز نہیں آئے، یعنی ظلمات ظلمات ظلمات، یہ غلط ہے۔ سحاب ظلمات، آگے چلتے ہیں۔ نفس ظلمت، نفس ظلمت، نفس ظلمت، ٹھیک ہے۔ تو سین کی تنوین میں بھی گنہ ہوگا، اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف وا آ رہا ہے، اور وا کو ہم کیا کریں گے؟ پوری بھی کریں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نفس ظلمت، نفس ظلمت، آگے چلتے ہیں۔ قوما فاسقین، قوما فاسقین، یہ قو میں نمبر 1 قاف کو ہم پور یعنی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے قو، اس میں واو لین ہوگا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ قومن، میم کی تنوین میں غنہ کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے۔ فا میں الف مدہ ہوگا، تو اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ فاسقین، قین میں حرف مد ہوگا، یا مدہ ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور قاف کو ہم کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اس کو سارے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قوما فاسقین، قوما فاسقین، آگے چلتے ہیں۔ سبلا فجاجا، سبلا فجاجا، جی صبو جلدی پڑھیں گے، کیونکہ سین پر بھی پیش ہیں، با پر بھی پیش ہیں، اور یہ حرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حرکات کو ہم پیچھے پڑھ کر آئیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، نہ ہمیں اس کو کھینچنا ہے نہ تو جھٹکا دینا ہے۔ سبولا، جلدی پڑھیں گے، سبو سبولن، یہ غلط ہو جائے گا، سبولن۔ اچھا، لام کی تنوین میں کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ فا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سبلا فجاجا، سبلا فجاجا، آگے چلتے ہیں۔ ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، جی ناظرین کرام، حرف ثا کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، اس میں شدت نہیں پیدا کریں گے۔ اگر آپ شدت پیدا کرنے گئے تو ثا میں سیٹی کی آواز نکل جائے گی، پھر وہ سین نما ہو جائے گا، جیسے سمنا سمنا ثمنا، تو سیٹی نہیں نکلنی چاہیے، اس کو ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے، اور نرمی سے ادا کرنا ثا کو، یہ ثا کی خوبی ہے، اور یہ جو خوبی ہے نرمی والی جو صفت ہے، یہ اس کی لازمی صفت ہے، جو کہ اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ نون کی تنوین میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ قاف آ رہا ہے، اور قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، لہٰذا اس کو ہم پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ دیکھیں ناظرین، الحمدللہ ہم چونکہ جو سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم اظہار اور اخفا کا سبق پڑھ رہے ہیں، مگر پچھلے جو قواعد ہم اسباق میں پڑھ کر آئیں اس کو بھی ہم دہرا رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی ہم ریویژن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم دہرائی کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے قواعد ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہیں، ہمیں یاد رہیں۔ اگر آپ کو قواعد یاد ہوگے تو پھر آپ قواعد کی روشنی میں قرآن پاک پڑھیں گے، جب قواعد کی روشنی میں آپ قرآن پاک پڑھیں گے
تو پھر درست تجوید کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ آپ قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم بار بار پیچھے جو قواعد گزرے ہیں ان کو بھی دہراتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم پور کریں گے۔ آگے قلی، تو لام میں یا مدہ ہوگا، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا۔ جی آگے چلتے ہیں ہم، فتح قریب، فتح قریب۔ جی ہا کی تنوین میں غنہ ہوگا، اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15، تو حروف اخفا میں سے حرف قاف آ رہا ہے، تو لہٰذا ہا کی تنوین میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، اور غنے کی مقدار ایک الف کی ہے۔ اور غنہ جس کا درست طریقہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے، دوبارہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ غنہ کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے فتح، فتح، ناک میں آواز لے جائیں گے، ایک تو یہ غنہ ہے۔ دوسرا غنہ ہے فتح قریب، فتح قریب۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو تنوین کا نون ساکن ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، فتح حن حن۔ یہ نون کو ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو ہمیں پوشیدہ رکھنا ہے، چھپانا ہے، اور اسی کو اخفا کہتے ہیں، اسی کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناک میں آواز لے جانی ہے، فتح قریب، ٹھیک ہے۔ اور قاف اس کو ہم پور کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ را اس کو ہم باریک کریں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور قاعدہ ہے را کے نیچے زیر ہو یا را کے نیچے دو زیر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ قریب، اس میں را میں یا مدہ ہوگا تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یعنی 3 حرکات کے برابر کھینچ کر ہم پڑھیں گے۔ چلے ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، فتح قریب۔ آگے چلتے ہیں، رسول کریم، رسول کریم۔ جی را پر زبر ہے تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ رسو، سو میں واو مدہ ہے تو سین کو ہم کھینچیں گے ایک الف کی مقدار۔ لام کی تنوین میں غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف کاف آ رہا ہے، تو ہم لام کی تنوین میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اور کریمن، کریمن کی جو را ہے اس کو ہم باریک کریں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، کری کری، ٹھیک ہے۔ اور یا مدہ بھی ہوگا، تو یا مدہ ہوگا تو لہٰذا ہم اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں، رسول کریم، رسول کریم۔ آگے چلتے ہیں، کراما کاتبین، کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ جی ناظرین، کرا تو را کے الف کو ہم پور کریں گے کیونکہ را پر زبر ہے تو را کو ہم پور پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں تو میم کی تنوین میں اخفا یعنی غنہ ہوگا، تو غنہ ہوگا تو تنوین کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو ہم ناک میں لے جائیں گے کیونکہ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ آگے چل دیں تو کاتبین میں جو کاف ہے وہ ڈنڈی والی کاف ہے، تو اس کو ہم کاف کو باریک پڑھیں گے، اور کاف میں الف مدہ ہوگا یعنی کاتبین۔ دوسرا یہ کاتی، تا کے نیچے زیر ہے تو زیر کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، زیر کو بغیر کھینچے ہم پڑھیں گے۔ آگے بینا، تو بینا میں یا مدہ ہوگا تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔
تو چلے ہم اس کو دوبارہ پڑھ کر دیکھتے ہیں. کراما کاتبین، کراما کاتبین. آئیے اس لائن کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فتح قریب، فتح قریب، رسول کریم، رسول کریم، کراما کاتبین، کراما کاتبین. جی ناظرین کرام، آج کے سبق کے اندر ہم نے نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب. تو نون ساکین اور تنوین کے یہ 4 قاعدے ہیں. تو ہم نے 2 قاعدے کے بارے میں آج 12ویں تختی کو مکمل کیا ہے. اور 2 قاعدے کون سے ہیں؟ اظہار اور اخفاء. ایک مرتبہ ہم دہرا لیتے ہیں. اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. اور اخفاء، اخفاء کہتے ہیں نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے. حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں. حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15. تو حروف اخفاء میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی نون ساکین یا تنوین کی آواز کو، نون ساکین تنوین کی آواز کو ہم ناک میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، غنہ کریں گے. اور غنے کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کی مقدار ہے. تو الحمدللہ عز و جل آج ہم نے سبق نمبر 12 کو مکمل کیا ہے. تو ناظرین کرام، یہ سبق نمبر 12 بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے. اس کی آپ دہرائی کیجئے گا. جتنی آپ دہرائی کریں گے، بار بار اس کو دہرائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اسباق پختہ ہوتے چلے جائیں گے. آپ کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر بہتری آتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے اور ہمیں درست تلفظ کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.